خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة بأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ابھی میں نے جو خطبہ پڑھا ہے اس نکاح کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ خطبے کا اہتمام فرمایا. یعنی یہ جو پیکٹ ہونے جا رہا ہے، جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، یہ بہت اہم کام ہے اور اس کے لیے باقاعدہ خطبے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. خطبہ جو ہوتا ہے کہ کسی اہم چیز کے لیے، جیسے جمعہ کے لیے خطبہ ہے، عیدین کے لیے خطبہ ہے، اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ نکاح جو ہے ایک بہت اہم عبادت ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ دیا. یہ خطبہ پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے. علموں اور بزرگ دوستو، اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ خوشی کا موقع ہے. خوشی کی بات اس کے اندر ہے ہی نہیں. تینوں آیتوں کے اندر آپ غور کریں تو اس میں بات ڈرنے کی کہی. خوشی کا موقع تھا اور بات ڈرنے کی، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، تقویٰ اور خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر غلط کام سے روکتی ہے. سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ نساء کی ہے. نساء کے معنی ہے عورت. اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا اے لوگو، یہاں پوری انسانیت سے خطاب ہے، وومن کائنڈ سے، پوری نوع انسانیت سے. اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو. رب کے معنی پالنہار کی، کریٹر کے، پیدا کرنے والے کے، اپنے مالک سے، اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، لہذا پہلے اس سے ڈرو اور اس کا پاس و لحاظ کرو. اور فرمایا دیکھو اس رب سے جس نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے، اور پھر انہی دونوں کے ذریعے سے مردوں اور عورتوں کو دنیا کے اندر وجود بخشا ہے. اور فرمایا دیکھو جس رشتے کا تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک ناممکن چیز کو اپنے لیے ممکن بنا لیتے ہو اور بیچ میں واسطہ اللہ کا دیتے ہو. تساءلون به والارحام، تم اس رشتے کا بھی خیال رکھنا جو رشتے تمہارے پرانے ہیں، اور نئے رشتے بھی کا بھی خیال کرنا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من وصلنی وصلہ اللہ، جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا. اس لیے فرمایا کہ ہم اللہ کا پاس و لحاظ رکھیں اور ہر موقع پر. اور فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ جملہ جو ہے اللہ تم پر نگراں ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم جو چاہے کریں ہم آزاد ہیں، نہیں، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، ہر موقع پر اس کا لحاظ ہو. اب یہ اللہ کا حکم ہو کہ آؤ نماز کے لیے، اب اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام حقوق کی ادائیگی تم پر لازم ہو جائے گی. اور بیوی کا بھی ایک حق ہے، اس کی بھی حقوق کی ادائیگی تم پر لازم ہو جائے گی. اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر یہ ڈرنے کی بات کہی گئی ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یعنی اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو. اور دیکھو یہ دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ تم مسلمان. مسلمان کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. یہ شادی جو ہو رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے.
اور فرمایا جو میری سنت سے روگردانی کرے، میری سنت سے منہ موڑے، میری سنت سے اعراض کرے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ تن کا عمر مال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر۔ فرمایا فاصفر بذات الدین، دیکھو دین کو اختیار کرنا، دیندار ہوگی تو تمہاری لیے چین ہی چین و سکون ہوگی، اس لیے فرمایا اسی میں کامیابی ہے، اسی میں خیر ہے۔ اور آخر میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پکی اور سچی بات کو، ٹھوس بات کو، صدیق کی معنی پختہ بات کو۔ ابھی یہ مہر کی رقم قبول کروائی جائے گی، یہ مہر بیوی کا حق ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے النساء صدقاتهن نحلہ، عورتوں کو ان کا مہر ادا کرو، آرڈر ہے، حکم ہے، اس لیے اس کی ادائیگی بھی تم پر لازم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ سچی بات کو، ٹھوس بات کو، قولاً سدیدہ، پختہ بات، جب تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ جو اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے، بس وہ کامیاب ہے۔ اور میں نے حدیث پڑھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں مال سب سے کم خرچ ہو۔ لہذا دوستو، نکاح کے اندر جتنی سادگی ہوگی اتنا ہی خیر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ دعا سکھائی ہے کہ ہم مبارکباد جب پیش کریں کیا کریں، اللہم بارک لکما وعلیکما وجمع بینکما فی الخیر، اللہ تم دونوں میں برکت عطا فرما۔ اس لیے دوستو، نکاح بھی ایک عبادت ہے، اللہ کے ایک نبی کی سنت ہے، اس لیے اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔